بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید انسانیت کے لیے اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کا ایک عظیم تحفہ ہے، اور اس کتاب مقدس کے ذریعے رب کائنات نے انسانیت کو ایسی عظیم تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان نہ صرف یہ کہ آخرت بلکہ دنیا میں بھی مثالی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع کیا عورت کی گردن کا بھی پردہ ہے؟ معمول کے مطابق آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کی تلاوت جس میں رب کائنات نے اس حوالے سے صراحت فرمائی ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس سورہ مبارکہ کی 31ویں آیت مبارکہ اور اس 31ویں آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ یا دوسرا ٹکڑا رب کائنات فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ، اور وہ معزز خواتین ڈالے رکھیں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنی اوڑھنیاں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور یہ خواتین اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے وَلْيَضْرِبْنَ کا ترجمہ کرتے ہیں وَلْيَشْدُدْنَ، کہ وہ سختی کے ساتھ ڈانپیں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنی چادروں کو، اوڑھنیوں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی گردن اور سینے پر۔ اگلا جملہ عربی میں فَلَا يُرَى مِنْهُ شَيْءٌ، ان میں سے کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے واسطے سے نقل فرمائی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 4858 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رب کائنات ان خواتین پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے جنہوں نے شروع میں ہجرت کی۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر دوپٹے بنائے۔ بعد خواتین نے اپنی چادروں کے کنارے کاٹ کر ان سے سر ڈھانپ لیا۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک اور واقعہ لے کر آئے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ایک بار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خواتین نے قریش کی خواتین کی فضیلت بیان فرمائی تو فرمایا میں ان کی فضیلت سے انکار نہیں کرتی، ان کی قائل ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے انصار کی خواتین سے افضل عورتیں نہیں دیکھی۔ ان کے دلوں میں جو اللہ کی کتاب کی تصدیق اور اس پر کامل ایمان ہے وہ بلا شبہ قابل قدر ہے۔
اور معزز خواتین و حضرات، اسی حوالے سے پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ کے الفاظ آئے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو جب مردوں نے جا کر گھروں میں یہ آیت مبارکہ کا ٹکڑا سنایا تو اسی وقت ان عورتوں نے اس پر عمل کر لیا، اور جب وہ صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں تو انہوں نے اس طرح پردہ کیا ہوا تھا گویا ان کے سروں پر ڈول رکھے ہوئے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت، جن میں امام ابن جریر، امام واحدی اور امام ابن تیمیہ، امام بقائی، ماضی قریب میں ابن عاشور اور ابن عثیمین، یہ تمام کے تمام لوگ، یہ تمام کے تمام علم کے سمندر، ان کا یہ کہنا ہے کہ عورت کی گردن بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ان خواتین کے لیے یا ان دانشوروں کے لیے جن کے تئیں یہ ایک دعویٰ ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خواتین کی گردنیں بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ حالانکہ میں ایک سوال آپ لوگوں سے کرتا ہوں اس مناسبت سے کہ یہاں پر 10 خواتین ہیں، تمام خواتین کے چہروں پر کپڑے ڈال دیے جائیں اور صرف ان کی گردنیں نظر آ رہی ہوں، تو کیا ہم میں سے کوئی یہ فرق کر سکے گا کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ گردنیں تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو جو دین کسی عورت کو گردن تک ڈھانپنے کا حکم دیتا ہے، کیا اس دین میں عورت کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی؟ اور یہی وجہ ہے کہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر گردن سے مراد ان کے بال، ان کے کان، ان کی چھاتی، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ اور پھر معزز خواتین حضرات، یہ جو چہرے کے پردے کے حوالے سے ایک طوفان بدتمیزی ہمارے ہاں بپا ہے نا، ہمارے بڑے بڑے اہل علم ان کو مطعون کیا جاتا ہے۔ وہ جی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو چہرے کے پردے کے قائل ہی نہیں تھے، فلاں شیخ کا یہ فتویٰ ہے، فلاں شیخ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں۔ میرا ایک چیلنج ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر یہ تمام کے تمام لوگ جن میں سے کچھ اس وقت بقید حیات ہیں، رب کائنات ان کو لمبی عمریں عطا فرمائے اور ان سے زیادہ دین کا کام لے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان میں سے کسی ایک کی مثال دے دیجئے کہ ان میں سے کسی ایک کی اہلیہ، ان کی بیٹی یا کوئی اور خاتون جو ان کی زیر نگرانی ہو، اس کو کبھی کسی نے ننگے چہرے دیکھا ہو؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تو چند لمحوں میں تصویریں بنا کر کہیں کی کہیں پہنچا دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان کے نزدیک زیادہ سے زیادہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہے۔ اگر ان سے پوچھیں یا پوچھا جائے یا پوچھا گیا کہ کرنا چاہیے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، اور اس کا زندہ ثبوت ان کی اپنی خواتین تھیں اور ہیں۔ اب یہاں پر خمر خمار کی جمع ہے، اور خمار کی تعریف کہتے ہیں هو الغطاء الذي يكون فوق الرأس لسطر الشعر والأذنين والعنق۔ اس سے مراد
خمار سے مراد وہ چادر ہے جس کے ساتھ عورت پردہ کرتی ہے، بالوں کا، کانوں کا، گردن کا۔ اور جیب اس سے مراد فتحۃ الصدر التي يظهر منها العنق والنحر، یہ وہ کھلی جگہ ہے جس سے گردن اور گلا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ہم تو بہت آگے نکل گئے نا، ہم نے تو فیشن کی آڑ لے کر اپنی معاشرتی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا، اور ایسے ایسے لباس نکلے ہیں کہ جو لباس نہیں بلکہ براہ راست دعوت گناہ ہے۔ با شکل کے گلے، جس کو ہم پنجابی میں بے شکل کہتے ہیں۔ مزید اس کی وضاحت اس وجہ سے میں نہیں کر سکتا کہ تہذیب کے تقاضے میری زبان کو لگام دے رہے ہیں۔ تو یہاں سے جو چیز میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے خصوصی طور پر، وہ کیا ہے کہ اگر ایک عورت کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کی گردن اور گردن سے نیچے والا حصہ 2-4 انچ ہوگا، وہ بھی نظر نہ آئے، تو چہرہ جو کہ زیب و زینت کا مرکز ہوتا ہے، اور اس پر ہم انشاءاللہ آنے والے سبق میں بات کریں گے، وہ کھلا رکھنے کی شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ اب ہماری ایک مصیبت ہے، ہم جب اپنی مردی کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس توجیحات بہت زیادہ ہیں۔ او جی کہاں لکھا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں، کہاں لکھا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے؟ شریعت اسلامیہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو حرام قرار دینے کے لیے براہ راست ڈائریکٹ کسی چیز کا نام ہی لے۔ اب گردن کے اندر ایک عورت کی خوبصورتی، اس کا حسن زیادہ ہوتا ہے یا چہرے میں؟ فطری سی بات ہے چہرے میں۔ تو جب گردن اور گردن سے نیچے جو 2-3 انچ چھاتی کا حصہ ہے، چھاتیوں کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، چھاتی کی بات کر رہا ہوں، جب اس کو ڈھانپنے کا حکم ہے، حالانکہ چہرے کی نسبت اس کا فتنہ اتنا زیادہ نہیں، تو پھر چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت شریعت اسلامیہ کیسے دے سکتی ہے؟ یہ بات مجھے اور آپ کو اچھی طرح سمجھنی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ سہارا لیتے ہیں، او جی دیکھیے حج اور عمرے کے دوران بھی تو عورت پر چہرہ ننگا رکھنا واجب ہے۔ کس نے کہا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے بندو، احرام کی حالت میں عورت نقاب استعمال نہیں کر سکتی۔ لغت کی کتابیں کھولیں، ڈکشنریاں کھولیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نقاب سے مراد وہ کپڑا ہے جو نیچے سے اوپر جا کے ناک اور منہ کو ڈھانپتا ہے۔ شریعت نے صرف اور صرف اس سے منع فرمایا ہے۔ شریعت نے چہرہ ڈھانپنے سے منع نہیں کیا، یعنی جو کپڑا نیچے سے اوپر جاتا ہے وہ منع، جو اوپر سے نیچے آ کر چہرے کو ڈھانپے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ صحابیات فرماتی ہیں مرد دور ہوتے تھے، ہم اپنے کچاوے کے کپڑے اٹھا لیتی تھیں، جب قریب آتے تو ہم فوراً نیچے گرا لیتی تاکہ ہمیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ چند سیکنڈز میں اور چند الفاظ میں یہی ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ جب عورت کی گردن اور گردن کے نیچے چھاتی کے چھوٹے سے حصے کا پردہ ہے تو پھر چہرے کا پردہ کیوں نہیں؟
امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔